ناظرین، کل آپ نے پینڈورا پیپرز کی ٹرانسمیشن دیکھی اور انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی بہت بڑی ایفرٹ تھی، بہت بڑی کارروائی تھی، اور 117 ممالک اس میں شامل تھے. 600 سے زیادہ صحافیوں نے اس پہ کام کیا، 150 سے زیادہ میڈیا ہاؤسز نے اس میں کام کیا. اس میں پاکستان کی طرف سے 2 جرنلسٹ شامل تھے، عمر چیمہ اور فخر درانی. اور ایک ہی آرگنائزیشن شامل تھی، دا نیوز. اور میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات تھی. اہم بات یہ ہے کہ کل جو ٹرانسمیشن ہوئی اس میں کچھ ناموں پہ بہت زور دیا گیا، کچھ فیک نیوز بھی چلائی گئی ہیں، اور کچھ نام جو ہے ایک ایسا ہنگامہ کریٹ کیا گیا کہ جس میں کچھ نام آنے سے رہ گئے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے جنید صفدر کا، اور جنید صفدر کا نام اس میں کہیں پہ بھی نہیں تھا. یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کی پروپیگنڈا اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے پی ٹی وی پہ بھی چلوا دیا، اے آر وائی پہ بھی چلوا دیا اور قیامت مچا دی. اگر مریم نواز اس کا نوٹس نہ لیتی تو آج لوگوں کو یقین ہوتا کہ جنید صفدر کی 5 آف شور کمپنیز ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے اس کا نوٹس لے لیا تو اب اے آر وائی بھی اپالوجی پیش کر رہا ہے، اور پی ٹی وی بھی اب اس اپنے بیان سے مکر رہا ہے، اور یہ سارا معاملہ گڑبڑ کا شکار ہو گیا ہے. لوگ اس فیک نیوز پر زیادہ بحث کر رہے ہیں. اصل میں یہ نیوز تھی ہی نہیں، یہ کریٹ کی گئی ہے، یہ ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے. اصل نیوز کچھ اور تھی. اصل نیوز وہ نام تھے جو اس ساری ڈیٹیل میں آئے ہیں، اور اس میں پاکستان کی طرف سے 700 لوگوں کے نام تھے. 700 لوگوں کی آف شور کمپنیز تھی. یہاں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دینا ضروری ہے کہ آف شور کمپنی بنانا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ذریعے آپ منی لانڈر کر رہے ہیں، ملک سے پیسہ بغیر ٹیکس دیے باہر بھیج رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے. اور اس میں کون کون سے لوگ شامل نہیں ہیں؟ اس میں خان صاحب کی طرف دیکھیں. پہلے تو وہ نام بات کرتے ہیں نا کہ جن کے نام آ گئے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا وہ نام جو چھپے رہے، جن کے اوپر بحث ہی نہیں کی، نہ پی ٹی آئی نے کی، نہ اپوزیشن نے کی، نہ اینکرز نے کی، نہ میڈیا نے کی. کسی نے ذکر ہی نہیں کیا ان ناموں کا، نہ ان کے انٹرویوز چلے، نہ ان سے جواب دہی لی گئی، نہ ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کو کنگھالا گیا. جس طرح آپ نے دیکھا علی ڈار کے بارے میں، ان کی آف شور کمپنی کے بارے میں آ گیا، انہوں نے فوری طور پہ ٹویٹ کر دیا کہ بھائی میری آف شور کمپنی تھی یہ. جب مجھے آئی سی آئی جے نے رابطہ قائم کیا، میں نے یہ ان کو جواب دیے. میں ہمیشہ سے پاکستان سے باہر رہتا ہوں، میرا اپنا کاروبار ہے اور وہ لیجیٹمیٹ کاروبار ہے، وہ ہمیشہ سے کاروبار کروں گا. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے منسٹرز کی بات آ گئی، اور ایک نہیں سارے ہی اس میں شامل ہیں جن کی آف شور کمپنیز ہیں. تو وہ ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن ان کے نام بھی آ سکتے ہیں. اصل مسئلہ ہے جن کے نام نہیں آ سکتے ان کی لسٹ بھی آپ کو اس وی لاگ میں بتائیں گے. اچھا، پی ٹی آئی کی بات کریں کہ جس سے ڈائیورژن کریٹ کی گئی، پی ٹی آئی کی بات کریں تو خان صاحب کہتے تھے ایک لیڈر اوپر صحیح ہو، کپتان صحیح ہو، ساری ٹیم صحیح ہو جاتی ہے. وہ پتہ چلا ساری ٹیم ہی کپتان نے غلط چنی ہے. جو منسٹر ہے اس کی کمپنیاں ہیں، کسی کی 2 ہیں، کسی کی 4 ہیں. وہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب، ان کی 4 کمپنیاں نکلیں. کل انہوں نے عقل مندی اور بہادری یہ کی کہ وہ فوراً آ گئے جیو کی ٹرانسمیشن میں، اور انہوں نے اپنی طرف سے جسٹیفیکیشن دی کہ بھائی یہ جو میری 4 کمپنیاں تھیں ہم نے سلک بینک کے حوالے سے لی تھیں، اور اس میں باہر سے انویسٹمنٹ آنی تھی، لیکن اس میں کوئی کاروبار نہیں ہوا. تو کسی نے وہاں پہ سوال نہیں کیا، جو کہ میرے خیال میں کرنا چاہیے تھا، کہ اگر اتنا ہی لیجٹمیٹ کاروبار تھا، اتنا ہی قانونی کاروبار تھا، اور اس میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی، اور آپ کے پیسے تھے، آپ کا بینک تھا، تو آپ نے اپنے نام کیوں نہیں منگائے؟ آپ کو بھائی، بھابھی، بچوں، خالہ کے بچوں، ان کے نام آپ کو کمپنیاں بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ ہے نا سوچنے والی. اور پھر دیکھیں اور بھی، خسرو بختیار ہے، اس کا نام آ رہا ہے، مونس الہی ہے، اس کا نام آ رہا ہے، علیم خان ہے، اس کا نام آ رہا ہے. یعنی پی ٹی آئی کے جتنے منسٹرز ہیں ان کے نام آ رہے ہیں، اور خان صاحب نے فوراً ٹویٹ کر دیا. یہ ہوتا ہے نا پروپیگنڈا گینگ. فوراً ٹویٹ کر دیا کہ میں ایسے لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں. لیکن آپ دیکھیں گے یہ لوگ اسی کابینہ میں رہیں گے، یہ پھسپھسے سے جواب جمع کرا دیں گے، اور خان صاحب مطمئن ہو جائیں گے. یہ اسی طرح مطمئن ہو جائیں گے جس طرح عاصم باجوہ کے جواب سے خان صاحب مطمئن ہو گئے تھے
کہ ٹھیک ہے اربوں روپیہ آپ باہر لے گئے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ سر یہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، پیپر پہ لکھ کے دے دیا تو بس یہ کافی ہے۔ اب یہ پی ٹی آئی کے جتنے منسٹر ہیں، اور کچھ نام میں ابھی بھول بھی رہا ہوں، اس میں بھی بہت سارے لوگ یہی کام کرتے رہیں گے، اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے نام زیادہ آئے نہیں ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، جن کے گھر والوں سے بات نہیں کی، جن کے بارے میں تفتیش نہیں کی گئی، جن کے بارے میں پھٹے نہیں چلائے گئے، بریکنگ نیوز نہیں چلائے گئی، وہ نام کون سے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس میں کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران کے نام بھی ہیں۔ ایک تو لیفٹیننٹ جنرل شفاعت اللہ صاحب کا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، جنرل مشرف کے بڑے قریبی ساتھی تھے، اور ان کا نام آ گیا تو ان کے بارے میں بھی دیکھیے، جب اب نام آ گیا ہے یہ جسٹیفائی کریں گے نا، بتائیں گے کہ کیوں بنائی تھی آف شور کمپنی، کہیں گے کہ میں نے اس میں کوئی کاروبار نہیں ہوا، ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ جائے گی زیادہ، پھر اس کے بعد لوگ انویسٹیگیٹ کریں گے۔ اس کے اندر آج کل منی ٹرانزیکشنز اگر ہوتی ہیں ساری دنیا میں پتہ چل جاتا ہے، تو وہ پتہ ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل نصرت نعیم صاحب، ان کا نام بھی آیا ہے۔ بھئی آپ کا نام کیوں آیا ہے؟ جواب تو دیں اس طرح جس طرح شوکت ترین جواب دے رہا ہے، جس طرح علی ڈار جواب دے رہا ہے، جس طرح علیم خان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اصل بات کو سمجھیں، یہ سارا کچھ ایسے ہنگامے میں ہوا کہ یہ نام رہ گئے۔ ایک اور نام ہے لیفٹیننٹ جنرل افضل مظفر صاحب، کوئی نہیں پتہ چل رہا کہاں سے آئے ہیں، ان کے بیٹے کے نام ہیں، کون پراپرٹیاں خرید رہا ہے، کتنے پیسے بیچ میں گئے، کتنے، کچھ نہیں پتہ۔ بات کرنی ہے جنید صفدر کی کر لیں، شوکت ترین کو ذلیل کر لیں، علی ڈار کے اوپر بات کر لیں، یہ نام نہیں آپ سن سکتے، ان کی بریکنگ نیوز نہیں چل سکتی۔ لیفٹیننٹ جنرل علی کلی خان صاحب، کتنا بڑا نام ہے، ان کی بھی کمپنی نکل رہی۔ اب اثاثہ جات اگر کہہ دیں میں نے کوئی کاروبار نہیں کیا تو پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن شروع ہوگی۔ آئی سی آئی جے والے یہاں پر رک نہیں جائیں گے، وہ بڑے غور سے مانیٹر کر رہے ہیں ان کمپنیز کو کہ اب جب یہ خبریں آ گئی ہیں تو پھر ان کمپنیوں میں کیا کاروبار ہوتا ہے، کیا ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ ایئر مارشل عباس خٹک صاحب کا نام ہے، اب ان کا نام کیسے ہو گیا؟ ہم نے تو سنا ہے کہ حالات ایسے ہوتے ہیں، تنخواہ میں مشکل سے گزارا ہوتا ہے، تو یہ آف شور کمپنیاں کیسے بن رہی ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول کا نام ہے، تو بھائی اس کے اوپر کوئی تفتیش ہونی چاہیے، کوئی پتہ کرنا چاہیے۔ لیفٹیننٹ جنرل تنویر طاہر صاحب کا نام ہے، یہ وہ نام ہے جو اچانک صفحہ ہستی سے غائب ہو گئے اور پاکستانی میڈیا میں کوئی بریکنگ نیوز نہیں چلی، اس کے بارے میں تفتیش نہیں ہونی چاہیے تھی، اور ان کے خاندانوں کی بھی تفتیش ہونی چاہیے تھی جیسے کہ سیاستدانوں کی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کل جو پی ٹی آئی نے کیا وہ کیا تھا، اسی لیے میں ایک بڑی نازک سی بات کرنے لگا ہوں، آپ کو سمجھنی چاہیے۔ کل جو پی ٹی آئی جماعت نہیں ہے، یہ ایک پروپیگنڈا گینگ ہے، کل انہوں نے پروپیگنڈے کا بہت زبردست مظاہرہ کیا۔ اپوزیشن شروع سے آخر تک اس پروپیگنڈے کا مقابلہ سچ سے کرنا چاہ رہی ہے، لیکن یہ جس طرح کے لوگ ہیں ان کا مقابلہ سچ سے نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ہم نے بڑا سنا ہوا ہے سچ بہت بڑی قوت ہوتی ہے، لیکن ان کا پروپیگنڈا اتنا سٹرونگ ہے کہ اس کے سامنے سچ جھوٹ لگتا ہے، اور اس کا پروپیگنڈا کا جواب سچ سے نہیں دیا جا سکتا، نہیں سمجھایا جا سکتا کہ جنید صفدر کی کوئی کمپنیاں نہیں ہیں۔ ایک ایسی بحث شروع کر دی گئی ہے، چینلوں پہ ایسی بریکنگ نیوز چلا دی گئی ہے، یوٹیوبر کی ایک ایسی فصل تیار کر دی گئی ہے، ٹویٹر پہ ایسے اکاؤنٹس تخلیق کر دیے گئے ہیں جو لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہہ کے رہیں گے کہ بھئی جنید صفدر کی کمپنیاں ہیں۔ تو اس کا مقابلہ، اور یہ غور سے سنیے گا، اس پروپیگنڈا کا مقابلہ مزید پروپیگنڈا سے کیا جا سکتا ہے، سچ سے نہیں کیا جا سکتا۔ کل جب پی ٹی آئی کے منسٹرز کی تفصیلات آ رہی تھی، پتہ چل رہا تھا جیسے پورا گینگ کا گینگ پکڑا گیا ہے، اور خان صاحب بیچ میں ایک ایماندار آدمی بیٹھے ہیں جو چن چن کے ایسے لوگوں کو منتخب پتہ نہیں غلطی سے کر لیتے ہیں، بیچارے سادے ہیں، بولے ہیں، بیوقوف ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی، معصوم ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یار یہ کس کو یہ مسالہ بیچ رہے ہیں؟
ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. جو گھڑی بیچ کے کھا گئے توشہ خانے کی، وہ آپ کے خیال میں ایمانداری کا بہت بڑا منبع ہے؟ تو یہ سارے رلے ملے ہیں. لیکن ہمارے میڈیا نے وفاداری کا ثبوت دیا، اینکرز نے وفاداری کا ثبوت دیا، سوشل میڈیا نے وفاداری کا ثبوت دیا، اور جو کچھ نام میں نے آپ کے لیے پڑھے ان پہ بالکل خاموشی اختیار کی. تو نام تو سب کے آنے چاہیے. یہ اب دنیا ایسی ہو گئی ہے کہ اب اگر منی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہ پکڑی جاتی ہے. تو یہ پاناما کی وہ پینڈورا پیپرز کی ابھی حقیقت کا ایک پہلو دیکھا ہے. اب جو فٹافٹ امریکہ کی فلائٹیں بک کرا کے وہاں کھاتے چینج کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ زیادہ پھنسیں گے، کیونکہ اب ان کی کمپنیاں بھی مانیٹر ہو رہی ہیں، اکاؤنٹس بھی مانیٹر ہو رہے ہیں، نام بھی مانیٹر ہو رہے ہیں، فیملیز بھی مانیٹر ہو رہی ہیں. اور یہ کوئی پاکستانی نہیں کر رہا. پاکستانی میں تو آپ نے اتنی جرت ہی نہیں چھوڑی، اس کو تو غدار کہہ دینا ہے آپ نے. یہ اب انٹرنیشنل ایجنسیز کر رہی ہیں، اور وہ دنیا سے کرپشن کا خاتمہ چاہتی ہیں، کرپشن کے سکینڈل جو ہیں وہ منظر عام پر لانا چاہتی ہیں. اور یہ بس آخر میں اتنی سی بات کہوں گا، جو خان صاحب کہتے ہیں نا کہ کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا ناسور ہے، ایک لحاظ سے بات صحیح ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کرپشن میں بنیادی مجرم سیاستدان نہیں ہے. اس پہ سوچئے گا، پھر جلدی ملاقات ہوگی.